اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، تو چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرامی، جب پانی روح زمین سے خشک ہو گیا اور اس پر چلنا ٹہلنا ممکن ہو گیا، تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم کشتی سے اب اتر جاؤ، کہ جو کشتی بہت ہی دور تک پہنچ چکی تھی اور یہ پہاڑ جزیرہ کی زمین میں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور اللہ نے یوں فرمایا آپ پر اور آنے والی تمام امتوں پر ہماری سلامتی ہو، کیونکہ جو بھی آج روح زمین پر انسان آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں میں سے سب انسان آباد ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سام عرب کے باپ ہیں اور حام حبشہ کے باپ ہیں اور یافیز روم کے باپ ہیں، یعنی ان علاقوں کے نسلوں کے باپ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیں نوح کشتی کی داستان سنائے۔ تو ان کی یہ بات سنتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک تودے پر تشریف لائے اور اس مٹی میں سے ایک مشت بھر کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کس کی مٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سب میں سے اللہ اور اس کے رسول ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب حام بن نوح کی مٹی ہے، اور راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی کے تودے پر اپنی لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، بس وہ سفید بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو ایسی حالت میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں تو جوانی کی حالت میں مرا تھا، لیکن ابھی بھی میں یہی سمجھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، جس کے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں نوح کشتی کے بارے میں تفصیل سے داستان سناؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لمبائی میں 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلے کی منزل عام جانوروں اور وحشی جانوروں کی تھی، اور جو دوسری منزل تھی دوسری منزل میں انسانوں کی تھی، اور جو تیسری منزل اس منزل میں پرندے قید تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ شہر غرق ہو چکا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین والوں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ تو کوے نے جیسے ہی باہر مردار لاشوں کو دیکھا تو وہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تو ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا، یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں سے گھبراتا ہے، جس کی وجہ سے آج تک وہ کسی گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکا۔ شخص نے آگے کہا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے بھیجا کہ وہ زمین والوں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ اسی طرح کبوتر اپنے پاؤں میں کیچڑ اور اپنی چونچ میں اسی طرح زیتون کا ایک پتا لایا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمام کے تمام شہر غرق ہو چکے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی گردن میں ایک شاخ کا پتہ ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ تو خوشی اور امن میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں مانوس ہو کر اپنا مسکن اختیار کرتا ہے۔ رابعہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر نہ لے چلیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، حالانکہ اس کا رزق دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ شخص مٹی ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور پھر ایک بستی کو تعمیر کیا جس کا نام ثمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی آبادی۔ اسی دوران وہ ایک صبح اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں، اور ان میں سے ایک زبان عربی کی تھی، بقیہ زبانیں کوئی بھی ایک دوسرے کی نہیں سمجھ رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر ایک زبان کی ترجمانی فرماتے تھے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے، جن میں سے 1 مہینہ جبل جودھی پر ٹھہرے رہے، پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اس کشتی سے باہر آئے۔ ناظرین یہیں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔